بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کائنات کے سب سے بڑے کافر اور ملعون کے بارے میں بتائیں گے، یعنی فرعون کے بارے میں۔ فرعون کون تھا اور یہ کس کی نسل میں سے تھا، اور فرعون کو فرعون کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے کیا کرتا تھا، اور یہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا، اور فرعون نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کس طرح گمراہ کیا، اور پھر فرعون نے کس طرح جھوٹا خدائی کا دعویٰ کیا اور یہ کس طرح مصر کا جھوٹا خدا بنا۔ ان تمام سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے، لہٰذا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے اس اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا، جس کا نام ولید بن مصب یا مصب بن ریان تھا، اور بعض مورخین نے اس ملعون کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ اور اس فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا، اور اس کی عمر تقریباً 400 سال تھی، اور ان 400 سالوں میں نہ یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ کوئی دشمن اس پر کبھی غالب آیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اس لیے یہود و نصارہ اس کو قابوس کہا کرتے تھے۔ اور فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کا کام کیا کرتا تھا، اور ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا، اور وہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے گہرے دوست بن گئے، اور یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے، جس سے یہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور روپیہ پیسہ اکٹھا کر سکیں۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور وہاں جا کر اپنی درخواست دائر کی۔ فرعون بادشاہ مصر سے کہنے لگا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں، اور میں بہت غریب ہوں، اور اپنی اس سلطنت میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے، اور اس غلام کو اس عظیم سلطنت کی خدمت کا موقع دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر مصر کے بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ تم کون سا کام چاہتے ہو؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر فرعون نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے مصر کے قبرستان کی داروغی دے دی جائے، جس کے بدلے میں میں کچھ رقم بطور فدیہ ملک کے خزانے میں جمع کراؤں گا، اور باقی رقم میں خود رکھوں گا، اور یہ کہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی شخص مصر کے اس قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ فرعون کی یہ بات سن کر بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات مان لی اور اسے مصر کے قبرستان کی داروغی دے دی۔ چنانچہ قبرستان کی داروغی ملتے ہی فرعون بہت خوش ہوا، اور خوشی خوشی جا کر قبرستان کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور اس بات کا انتظار کرنے لگا کہ اب کون شخص اس قبرستان میں آتا ہے جو اپنے مردوں کو دفن کرتا ہے۔ پیارے دوستو، قضائے الہی سے پھر ایسا ہوا کہ مصر میں ایک خوفناک وبا پھیل گئی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ موت کی وادی میں اتر گئے۔ اور فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے تمام لوگوں سے جو اپنے مردوں کو وہاں دفنانے کے لیے آتے تھے ایک ایک سونے کا درہم لینا شروع کر دیا، جس سے تھوڑے ہی دنوں میں فرعون کے پاس بہت سارا مال و دولت اکٹھا ہو گیا۔ اتنا سارا روپیہ پیسہ اکٹھا ہونے کے بعد فرعون نے یہ سوچا کہ کیوں نہ مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی حاصل کر لی جائے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔ فرعون نے مقربان بادشاہ کو روپیہ پیسہ دے کر مصر کے تمام قبرستانوں کی داروغی حاصل کر لی۔ چنانچہ ان تمام قبرستانوں کی داروغی ملنے کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے خزانے میں بہت سارا روپیہ پیسہ جمع کرواتا، جس سے بادشاہ مصر فرعون کے اس عمل پہ بہت خوش ہوتا، اور اپنی جہالت کے سبب فرعون کو عزت اور پیار دینے لگا۔ اور پھر قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ مصر کا وزیر مر گیا، کیونکہ فرعون اس وقت بادشاہ کے دل میں اپنا گھر کر چکا تھا۔ چنانچہ مصر کے بادشاہ نے فرعون ہی کو اپنا وزیر مقرر کر دیا، اور اس طرح فرعون قبرستان کے داروغہ سے مصر کا ایک وزیر بن گیا، اور اس طرح اقتدار ملتے ہی فرعون اقتدار کے نشے میں بدمست ہو گیا، اور اس نے اپنے بدبخت دوست حامان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، اور یہ پھر اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں، اور تمام لوگ مجھے خدا جانیں اور میری ہی عبادت کریں۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان بہت حیران ہوا، اور فرعون سے کہنے لگا کہ اگر تو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے
تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان لوگوں کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرو۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ ایسا کرنے کے لیے آخر کیا کیا جائے کہ کس طرح لوگ مجھے اپنا خدا تسلیم کریں گے، کیونکہ اس وقت بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین پر تھے، اور کس طرح وہ اپنے دین کو چھوڑ کر فرعون کو خدا تسلیم کرتے۔ فرعون نے اپنے دوست حامان سے اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر حامان کچھ دیر کے لیے خاموش رہا، اور پھر وہ سوچنے لگا، اور بالآخر اس نے ایک تدبیر نکالی کہ مصر کے بادشاہ کے سامنے ایک درخواست دائر کی جائے اور کہا جائے کہ مصر کے تمام لوگوں کی ضروریات اور خواہشات مفت میں پوری کی جائیں، اور ان کا تمام ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کا خرچہ فرعون اپنی جیب سے دے گا، اور لوگ جو چیز بھی حاصل کرنا چاہیں مفت میں حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ فرعون کی یہ بات سن کر بادشاہ مصر نے فرعون کی یہ بات مان لی، اور 1 سال کے لیے تمام مصریوں کو یہ رعایت فراہم کر دی، اور تمام تر اخراجات فرعون نے اپنی جیب سے ملکی خزانے میں جمع کرا دیے، اور پورے مصر میں یہ اعلان کرا دیا گیا کہ اس سال خزانہ رعیتوں پر معاف ہے، اور ہم نے اپنی طرف سے تمام تر اخراجات کی رقم بادشاہ مصر کے خزانے میں جمع کرا دی ہے، اور مزید 2 سالوں کے لیے بھی ہم نے سرکار عالی میں درخواست دی ہے، اور وہ بھی منظور ہو گئی ہے۔ چنانچہ فرعون کے اس عمل سے مصر کی عوام بہت خوش ہوئی، اور وہ فرعون کے لیے دعائیں کرنے لگے، اور ان کے دل میں فرعون کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ فرعون کے اس عمل سے فرعون کی عوام جہاں فرعون کے لیے بہت خوش تھی، وہاں قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ چند ہی روز کے بعد بادشاہ مصر کا انتقال ہو گیا، اور اس مرنے والے بادشاہ کا کوئی والی وارث بھی نہ تھا جو اس کے تخت پر بیٹھتا اور اس کے بعد اس کی حکومت کو سنبھالتا۔ اور اس طرح بادشاہ مصر کی تدفین کے بعد 3 دن تک یہ سوگ چلتا رہا، اور لوگ اس کی عیادت کرتے رہے۔ پھر چوتھے دن تمام لوگ، جس میں تمام وزراء، عالم فاضل، غریب، غربا، سب لوگ شامل تھے، سب اکٹھے ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ مصر کے تخت پر کون بیٹھے گا، کیونکہ بادشاہ کے بغیر ملک لاوارث ہو گیا تھا۔ چنانچہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے یہ نیکی دیکھی تھی کہ فرعون نے ان کے 3 سال کے اخراجات بادشاہ مصر کو اپنی جیب سے ادا کیے تھے، اس لیے مصر کے لوگ فرعون کے اس عمل سے بہت زیادہ خوش تھے، اور فرعون کی یہ خیر خواہی دیکھ کر مصر کی عوام نے اس بدبخت ملعون کو مصر کے تخت پر بادشاہ کے طور پر بٹھا دیا، اور اس طرح فرعون ایک وزیر سے مصر کا بادشاہ بن گیا۔ اس وقت لوگوں نے یہ گمان کیا کہ فرعون ایک بہت نیک انسان ہے، اور وہ ہمارا بہت زیادہ خیال رکھے گا۔ اور جب فرعون وزیر سے بادشاہ بنا تو اس نے اپنے پیارے دوست حامان کو مصر کا وزیر مقرر کر دیا، اور وہ اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ اب پورے مصر پر ہماری حکومت ہے، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت فرعون نے اپنے دوست حامان سے کہا، کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ مصر کے تمام عوام مجھے اپنا خدا مانیں اور میری عبادت کرنے لگے۔ پھر اس وقت حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ مصر میں اس وقت جتنے بھی علماء دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ تمام کام رکوا دیے جائیں، اور دین کی تبلیغ کا کام مکمل طور پر بند کر دیا جائے، تاکہ آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین کو بھول جائیں، تاکہ آئندہ آنے والی نسل دین سے بے خبر اور بالکل جاہل پیدا ہو۔ چنانچہ حامان کی یہ بات سن کر فرعون نے فوراً ہی پورے ملک میں یہ حکم جاری کر دیا کہ ملک میں تمام دین کا کام فی الفور روک دیا جائے، اور فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ کوئی بھی شخص مصر میں دین کی تبلیغ کا کام ہرگز نہ کرے، ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ مصر کی عوام نے فرعون کا یہ حکم سنتے ہی قتل کے ڈر سے درس و تدریس کا یہ عمل فی الفور بند کر دیا، اور مصر کے تمام لوگوں نے لکھنا پڑھنا بند کر دیا۔ وقت گزرتا رہا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مصر کے لوگ جاہل بن گئے، اور وہ علم سے دور ہو گئے، اور وہ اپنے حقیقی خدا اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے۔ اس وقت مصر کی لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ تمام لوگ جانوروں کی طرح جاہل بن گئے۔ اور اس کے بعد فرعون نے یہ چال چلی کہ اس نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں طرح طرح کے بت بنا کر ان کی عبادت کیا کریں اور ان کو پوجا کریں،
چنانچہ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی قبطی قوم جو اس وقت کثیر تعداد میں تھی انہوں نے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ یہ بت پرستی بڑھتی چلی گئی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 سال تک جاری رہا۔ پیارے دوستو، کئی سال تک اسی طرح بت پرستی چلتی رہی، اور جب مصر کے لوگ بت پرست بن گئے تو فرعون نے یہ حکم جاری کیا کہ اپنے گھروں میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا جائے اور مجھے خدا مانا جائے اور میری عبادت کی جائے اور مجھے سجدہ کیا جائے۔ فرعون کا یہ حکم سنتے ہی تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ قبطی قوم میں اپنے گھر میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور فرعون کو اپنا خدا ماننے لگے، لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی بھی فرعون کو اپنا خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم وہ واحد قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور باقی تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور اللہ کو ایک جانتے تھے۔ اس لیے فرعون قبطی قوم پر بہت مہربان تھا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر بے حد ظلم و تشدد وہ کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کی قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اس لیے فرعون ان تمام لوگوں سے بھاری بھرکم کام کرواتا اور ان پر ظلم و تشدد کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقشے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔